حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ذکر پاک جس صورت میں بھی ہو وہ نہایت مقدس ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام کے ولادت باسعادت کا ذکر ہو، حضور نبی علیہ السلام کے فضائل کا ذکر ہو، آپ کے شمائل کا ذکر ہو، خصائص کا ذکر ہو، خصائل کا ذکر ہو، حضور نبی علیہ السلام آپ کے والدین کریمین کا ذکر ہو، حضور نبی علیہ السلام کے اہل بیت پاک، حضور کے صحابہ کرام علیہم الرحمہ والرضوان کا ذکر ہو، یا اسی طرح حضور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ کے کسی بھی عنوان کا ذکر ہو، وہ اللہ رب العالمین کو بھی بہت پسند ہے اور حضور نبی علیہ السلام کی بھی اس میں بے پناہ خوشنودی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت ہے، حضور نبی علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہے، اور ایسی سنت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی اور حضور نبی علیہ السلام نے بھی پسند فرمایا اور اس پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ لخت جگر ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے چچا کے بیٹے آپ کے کزن ہیں۔ قال، وہ فرماتے ہیں، جلس ناس من اصحاب رسول اللہ ینتظرونہ، حضور نبی پاک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صحابہ ایک دن بیٹھے تھے اور وہ نبی پاک علیہ السلام کے باہر تشریف لانے کا انتظار کر رہے تھے۔ حضور نبی علیہ السلام آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کی جو محبت تھی وہ بڑی بے مثال اور لاجواب تھی۔ حضور نبی علیہ السلام کے بغیر صحابہ کرام علیہم رضوان کو کسی جگہ چین نہیں آتا تھا، اور وہ سکھیا تب ہی ہوتے تھے جب حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے۔ اور ابھی میں نے اوپر یہ بچوں سے بھی یہ چیز بیان کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کا بھی صبر نہیں کر سکتے تھے، یعنی نماز فجر پڑھی ہے تو ظہر تک بھی ان سے انتظار نہیں ہوتا تھا، اور وہ اس دوران آ کے تو نبی پاک علیہ السلام کے در دولت کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور نبی پاک علیہ السلام کے کاشانہ اقدس و انور کی جانب نظریں جما لیتے تھے، اور دروازہ کھٹکانے سے بھی نبی پاک علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا۔ ابتداً کچھ لوگوں نے آ کے نبی پاک علیہ السلام کا دروازہ کھٹکایا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں آیا، تو
تو اس سے بھی منع کر دیا، فرمایا کہ دروازہ بھی تم نے نہیں کھٹکانا، میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، آگے یہ کہ ان کی مرضی ہے، وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں وہ باہر تشریف لے آئیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ لہٰذا دروازہ کسی نے نہیں کھٹکانا۔ تو صحابہ کرام آ کے باہر بیٹھے رہتے تھے اور حضور پر کرم فرماتے اور ان پہ شفقت فرماتے، تو باہر تشریف لے آتے، دیدار عطا فرماتے، صحابہ سے کچھ کلام ہوتا، گفتگو ہوتی، اس کے بعد پھر آپ واپس اندر تشریف لے جاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کثیرا کثیرا کثیرا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ قال، فرماتے ہیں فخرج حتی اذا دنا منہم، نبی پاک علیہ السلام اتنے میں باہر تشریف لے آئے اور اپنے صحابہ کے حضور قریب ہوئے۔ سمعہم یتذاکرون، حدیث پاک سنتے ہوئے یا دو زانو بیٹھ جائیں یا چار زانو بیٹھ جائیں، یہ کانوں میں انگلیاں ڈال لینا، کبھی ناک میں انگلی ڈال کے، تو یہ تالے بعد میں سب کھول لینا، ابھی اس وقت حدیث پاک بالکل سنجیدہ ہو کر اور جاگ کے ذوق شوق کے ساتھ حدیث پاک سنیں۔ انشاءاللہ۔ تو سمعہم یتذاکرون، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان جو آپس میں ذکر اور بیان کر رہے تھے اس کو سنا۔ فسمع حدیثہم، نبی علیہ السلام نے صحابہ کی بات سن لی۔ فقال بعضهم عجبا ان اللہ عز وجل اتخذ من خلقہ خلیلا اتخذ ابراہیم خلیلا۔ حضور نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کچھ بولے اور تعجب کرتے ہوئے بولے، حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے ایک ہستی کو اپنا خلیل بنایا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی پھر یہ صراحت کر دی، کہا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ وقال آخر، ایک اور صحابی بولے، انہوں نے کہا ماذا بأعجب من کلام موسیٰ کلمہ تکلیما، کہنے لگے اس سے زیادہ تعجب والی بات آپ لوگوں کو بتاؤں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام فرمایا ہے، یعنی اللہ عز و جل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی واسطہ نہیں تھا، حضرت جبریل کے بغیر ڈائریکٹ براہ راست اور بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر حاضر ہوتے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یہی کو بند کرتے۔ وقال آخر، ایک اور صحابی بولے، فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہیں اور اللہ کی روح ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ اس واسطے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے براہ راست کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہے، یعنی فرمایا کن ہو جا، تو حضرت عیسیٰ ان کی ولادت ہو گئی، تو اس لیے انہیں کلمۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ کا کلمہ، یعنی کلمہ کن سے بغیر ظاہری اسباب کے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے انہیں پیدا فرمایا، اور ان میں پھر اپنی طرف سے روح پھونکی،
اس لیے آپ کو کلمت اللہ بھی کہتے ہیں اور روح اللہ بھی کہتے ہیں۔ وقال آخر، اور ایک اور صحابی بولے، انہوں نے کہا آدم مصطفیٰ اللہ۔ دیکھو یہ بھی بڑے تعجب والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا صفی بنایا ہے، اپنی بارگاہ سے انہیں یہ شان عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے صفی ہیں، حضرت آدم صفی اللہ ہیں۔ فخرج علیہم، یہ ساری باتیں صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں کر رہے تھے، یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جالس یجلس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، وہ ایک جلسہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے پیاروں کے ذکر کے اہتمام میں جلسے کا انتظام کرنا یہ حضور کے صحابہ کی سنت ہے۔ اللہ کے محبوبوں کا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا، محبوب ہستیوں کا، انبیاء کرام اور رسول اعظام صلوات اللہ تعالی و تسلیماتہ علیہم اجمعین الی یوم الدین ہوں یا دیگر اللہ کے نیک بندے ہوں، صالحین ہوں، ان کی یاد میں محفل سجانا اور پروگرام سجانا اور جلسے کا اہتمام کرنا، بیٹھ کر ان کا ذکر کرنا، ان کی یاد کرنا، یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اور حضور کے غلاموں کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان آپس میں یعنی تعجب کے طور پر، حیرت کے طور پر، یعنی کچھ خاص ہستیوں کا ذکر کر رہے تھے، اور ذکر بھی ایک ان شانوں کا کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی نظر میں بڑی محبوب تھی، بڑی پیاری شانیں تھیں جو اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمائی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو جن شانوں سے نوازا اور صحابہ کو وہ بڑی اچھی لگتی تھی، ان کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ کوئی صحابی یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام خلیل عطا فرمایا، وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ کوئی صحابی یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے زیادہ تعجب تو اس بات میں ہے کہ ڈائریکٹ اور براہ راست حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ کوئی صحابی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ وہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہیں۔ اور ایک اور صحابی بولے، انہوں نے کہا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا صفی بنایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے اور صحابہ کو آپ نے فسلم سلام فرمایا، سلام کیا۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ بے شک کوئی مرتبے میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، تو سلام اگر وہ کرے گا تو یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل ہوگا۔ اب سامنے تو حضور کے صحابہ بیٹھے تھے، اور نبی علیہ السلام تو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کی ذات کے بعد اللہ کی کل کائنات میں سب سے بلند رتبہ ہستی کا نام محبوب کریم حضور تاجدار کائنات علیہ السلام ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے سامنے تو حضور کے صحابہ تھے، حضور کے غلام تھے، وہ سب نیاز مند تھے، وفادار تھے، آپ کے جان نثار تھے۔ تو نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے انہیں سلام فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، اور ویسے بھی یہ کہ سلام میں پہل کرنے میں زیادہ ثواب ہے، زیادہ اجر ہے۔ سلام میں جو پہل کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اسے جواب دینے والے کے مقابلے میں زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے سلام کیا صحابہ کو۔ سلام کرنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وقال، حضور نے فرمایا، قد سمعت کلامکم وعجبکم، حضور نے فرمایا صحابہ میں نے تمہارا کلام، گفتگو بھی سن لی ہے، اور تم نے جو تعجب کا اظہار کیا نا وہ بھی سن لی ہے۔ تم آپس میں جو بول رہے تھے نا وہ بھی سن لی ہے۔ حضرت ابراہیم کا تم نے ذکر کیا اور ان کے خلیل ہونے کا ذکر کیا، تم نے حضرت موسیٰ اور ان کے کلام کا ذکر کیا، تم نے حضرت عیسیٰ اور ان کے کلمت اللہ اور روح اللہ ہونے کا ذکر کیا، تم نے حضرت آدم کے صفی اللہ ہونے کا ذکر کیا،
اور اس پر جو تم نے تعجب کیا میں نے وہ بھی سن لیا۔ اب کیا حضور نے فرمایا سرکار کریم علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا کہ ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، فرمایا بے شک ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور ہاں وہ اسی طرح ہیں، وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک، فرمایا موسیٰ وہ اللہ کے نجی ہیں، نجی یعنی اللہ سے سرگوشی کرنے والے، اللہ سے کلام کرنے والے، فرمایا ہاں وہ ایسے ہی ہیں، وعیسیٰ روحہ وکلمتہ وہو کذالک، فرمایا عیسیٰ اللہ کی روح ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے، فرمایا ہاں ایسے ہی ہیں، وآدم اصطفاہ اللہ وہو کذالک، فرمایا آدم اللہ کے صفی ہیں اور وہ اسی طرح ہیں۔ اب آگے کیا فرمایا الا خبردار سنو، وَأَنَا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ فرمایا یہ جو شانیں تم نے اللہ کے نبیوں کی بیان کی ہیں نا، تو یہ سب شانیں ایسے ہی ہیں، تم نے ان پر جو تعجب کیا وہ تمہارا تعجب بھی بجا ہے، ٹھیک ہے، تم نے ان شانوں کو نہایت اہم جانا، پسندیدہ جانا، محبوب جانا، اچھا جانا، اور تم نے ان کا ذکر خیر کیا، تو یہ اسی طرح ہے، مگر یہ بھی ساتھ یاد رکھ لو کہ الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، فرمایا اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، حضرت آدم کو صفی بنایا ہے، حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا ہے، حضرت عیسیٰ کو روح اور کلمہ بنایا ہے، اور مجھ کو عرش کے رحمان نے اپنا حبیب بنایا ہے، ولا فخر، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اب اس پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضور نے کیا فرمایا، ایک تو یہ پیغام دیا کہ اگر کسی کے اوپر اللہ کا کوئی احسان ہو جائے نا، انعام ہو جائے، اللہ کسی کو عزت سے نواز دے، اللہ تعالیٰ اگر کوئی شان عطا فرما دے، اللہ آپ کو مرتبہ بخش دے، اللہ آپ کو کوئی حیثیت عطا کر دے، کائنات میں اللہ تعالیٰ آپ کو اگر معزز بنا دے، تو اس پر یہ نہیں بنتا کہ آپ اکڑنا شروع کر دیں، آپ تکبر کریں، آپ غرور کا جو وہ شکار ہو جائیں، اور آپ کسی طرح کی نخوت اور غرور میں مبتلا ہو جائیں، نہیں ایسا نہیں حق بنتا۔ یہ شان یہ آپ کو آپ سے ہی نہیں ملی، یہ شان آپ کو اللہ وحدہ لا شریک نے عطا فرمائی ہے، تو اگر شان مل گئی ہے تو اس پہ اکڑنا نہیں بنتا، اس پہ تو چاہیے کہ آپ مزید جھکیں، مزید عاجزی کریں، انکساری کریں، پھر کیا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی اس شان کو مزید بڑھا دے گا، اللہ اور زیادہ فرما دے گا، اور اگر آپ آکڑیں گے تو پھر جو دی ہے نا اللہ اس کو بھی چھین لے گا، اس کو بھی واپس لے لے گا۔ تو ایک تو ہمارے لیے اس میں یہ پیغام ہے کہ سرکار نے فرمایا الا سنو وَأَنَا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اب حبیب کا مقام باقی اللہ کے جتنے انبیاء ہیں ان کی جو بھی شان ہے ان سب میں یہ بلند شان ہے، یعنی یہ کہ حضرت ابراہیم کا خلیل ہونا، ہمارے نبی علیہ السلام بھی اللہ کے خلیل ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے بطور خاص اس حدیث میں جو آیا کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، حضرت آدم اللہ کے صفی ہیں، حضرت موسیٰ کلیم ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ اور روح ہیں، ان سب شانوں کے بعد سرکار نے اپنے لیے جو حبیب کا لفظ استعمال فرمایا اور اس کو بیان کیا تو یہ بتایا، فرمایا خلیل، صفی، کلیم، کلمت اللہ اور روح اللہ، ان سب شانوں سے حبیب کی شان بلند ہے، حبیب کا مقام اونچا ہے۔ یہ بیان کر کے تو ساتھ ہی آگے حضور نے یہ بھی تعلیم ارشاد فرما دی اور یہ بھی واز فرما دیا اور یہ بھی نصیحت کر دی، کیا فرما ولا فخرا، مجھے اس پر فخر نہیں ہے، ہاں میں اس پر فخر نہیں کرتا کہ آگے اے میرے غلاموں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم پر اللہ کا کوئی فضل ہو جائے، اللہ کا کرم ہو جائے، اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی شان عطا کر دے تو اس شان پر کبھی غرور نہ کرنا، کبھی اس نشے میں مست و الست نہ ہونا، مدہوش مت ہونا، فرما ہوش کرنا، یہ شان عرش کے رحمان نے دی ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس نے اگر آج تجھے پیسہ دے دیا، اس نے اگر آج تجھے دنیا کا یہ مال و دولت یہ عطا کر دیا، اس نے اگر تجھے دنیاوی کو اثر و رسوخ عطا کر دیا، اس نے تجھے یہ صحت عطا کر دی، قد کاٹھ عطا کر دیا، تجھے حسن و جمال دے دیا، کوئی بھی دینی دنیاوی نعمت اگر اس نے تیرے اوپر کر دیے تو اس نعمت پر تیرا یہ حق نہیں بنتا کہ اب تو اس پر تکبر کرنا شروع کر دے، نہیں، تکبر کرے گا تو نتیجہ پتہ کیا ہوگا، پھر نتیجہ وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوا ہے،
اس نے تکبر کیا تو پھر کیا ہوا؟ بزندان لعنت گرفتار کرد، اللہ نے قیامت تک لعنت کا توق اس کے گلے میں فٹ کر دیا۔ سمجھ آئی؟ تو اس واسطے تکبر نہیں بنتا۔ اللہ نے اگر کچھ دے دیا، کچھ بھی دے دیا، اب فرض کریں بھئی ہمارے یعنی اس علمی دنیا میں آپ آ جائیں، اللہ نے آپ کو مدرس بنا دیا، آپ اچھی تدریس پڑھا لیتے ہیں، کبھی اس پر مت آکڑیں۔ اللہ نے آپ کو مقرر بنا دیا، آپ اچھی تقریر کر لیتے ہیں، مت اس پر کبھی غرور کرنا۔ اللہ نے آپ کو مصنف اچھے لکھاری ہے، آپ مت اس پر کبھی تکبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور کوئی نعمت عطا کر دی، دینی ہے یا دنیاوی، اس پر کبھی نشے میں مت جانا، مدہوش مت ہونا، ہوش میں رہنا، اور متیقظ پوری طرح بیدار ہو کر، سنجیدہ ہو کر اللہ کے حضور سر بسجود ہو جانا، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی لاؤ۔ حضرت قبلہ بابو جی رحمت اللہ علیہ گولڈا شریف کے حضور اعلیٰ قبلہ عالم پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کے یہ جانشین تھے، آپ کی نور نظر تھے، لخت جگر تھے۔ حضرت بابو جی کہا کرتے تھے، عام طور پر نام ان کا تھا حضرت سید غلام محی الدین قدس سرہ العزیز، ان کا بھی وصال ہو چکا ہے۔ ان کے پاس اگر کوئی بندہ آ جاتا نا، آ کے کہتا حضور کو نصیحت کرے، تو حضرت بابو جی کو رئیس المتواضعین کہا جاتا ہے، سید المتواضعین کہا جاتا ہے اپنے دور کا۔ کیا مطلب؟ عاجزی کرنے والوں کا سردار۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کوئی آ جاتا نا تو وہ کہتا حضور کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ فرماتے کہ دیکھو کوئی بھی بندہ کہیں کسی جگہ جائے نا تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے، تو کہا تم بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کیا کرو۔ تو اس نے کہا حضور کو خاص تحفہ؟ آپ نے فرمایا ویسے تو تحفے کئی ہیں، لیکن اس کی بارگاہ میں وہ تحفہ پیش کرو کہ جو اس کی بارگاہ میں نہیں ہے، جو اس کے ہاں نہیں ہے نا، تم وہ تحفہ دیا کرو اللہ کو۔ تو اس پر وہ سائل وہ کہتا حضور اللہ کی بارگاہ اور وہاں کون سی چیز نہیں ہے؟ وہاں تو سب کچھ ہے، اللہ کے ہاں کون سی چیز ایسی ہے کہ جو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تو کہا اس کی شان ہے متکبر ہونا، یہ تکبر، کبریائی، بڑھائی، یہ صرف اس کے شایان شان ہے، اس کے لائق ہے۔ عاجزی اس کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ جو عاجز ہو وہ رب نہیں ہوتا، جو عاجز ہو وہ رب معبود نہیں ہوتا، وہ اس کی بارگاہ میں عاجزی نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں شان متکبر ہے، وہ شان متکبر رکھتا ہے، کبریائی ہے اس کی۔ تو اب بابو جی فرماتے ہیں کہ تو جب بھی اللہ کی بارگاہ میں جائے نا تو عاجزی کا تحفہ لے کے جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کہا جب تو عاجزی کا تحفہ پیش کرے گا نا تو بدلے میں رب پھر تجھے عظمت عطا فرما دے گا، یعنی پھر تجھے رب جگ میں بلند کر دے گا، اللہ دنیا میں تجھے معزز کر دے گا، اللہ تجھے رفعت عطا کر دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے شوکت و سطوت عطا فرما دے گا، بلندیوں سے نواز دے گا، عروج عطا کرے گا، اور وہ عروج دے گا کہ جس عروج کو پھر زوال نہیں آتا۔ ہاں ویسے دنیا کا عروج تو ملتا ہی ہے کئی لوگوں کو، 2-4 پیسے آ گئے تو اس کے بعد عروج مل گیا، لیکن وہ عروج پھر اس کو زوال آتے دیر نہیں لگتی۔ لیکن جو عروج دین کے صدقے عرش کا رحمان دیتا ہے نا، اس عروج کو پھر زوال نہیں آتا۔ کیسے؟ آپ دیکھ لو داتا صاحب کو 10 صدیاں ہو گئی دنیا سے گئے ہوئے، تو زوال آیا ہے؟ آج بھی عروج ہی ہے، ماشاءاللہ، قیامت تک عروج ہی رہے گا۔ سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئی؟ سمجھ آئیے کہو سبحان اللہ۔ تو اس واسطے عاجزی چاہیے، عاجزی۔ اللہ نے کوئی شان دے دی تو اس پر عاجزی کرو، عاجزی کبھی بھی مت سوچنا۔ ہاں میں نے ابھی تازہ بھی یہ بات کی ہے، یہاں کچھ وقت پہلے میں نے خطبہ جمعہ میں بھی یہ کہی تھی کہ سائیاں دی بارگاہ چ بندیاں دی کوئی تھوڑ نہیں ہے، ان کے ہاں نوکروں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر تم مدہوش ہو جاؤ گے نا غرور اور تکبر میں تو پھر دیر نہیں لگے گی، وہ تجھے سیٹ سے اتار کے کوئی اور بٹھا دیں گے۔ ان کے ہاں بے بہا بندے ہیں، بے بہا نوکر بہت ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے نا، آپ کو کام
ابھی ہم سیالکوٹ تھے تو ایک عزیز ہے ہمارا، بڑی اس نے دل لگتی بات کہی، حالانکہ عام آدمی، اس نے ایک بات اس نے کہا کہ حضرت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس الطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی ایک بات سنائی. انہوں نے کہا کہ میں نے امیر اہل سنت کا ایک بیان سنا، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر زندگی میں تمہیں کبھی کوئی صحیح العقیدہ سنی مستند عالم دین مل جائے نا تو اس کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. انشاءاللہ انشاءاللہ. اگلی بات انہوں نے کہا کیوں؟ وجہ انہوں نے کہا کہ انہیں تو اور بھی بہت مل جائیں گے پر شاید تمہیں پھر دنیا میں ان جیسا دوبارہ نہ ملے. صحیح ہے. سبحان اللہ. انہیں اور بھی مل جائیں گے. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ سبحان اللہ. ہو سکتے انہیں اور مل جائیں لیکن تجھے ہو سکتا ہے پھر ساری زندگی سزا یہ ملے کہ اور کبھی کوئی نہ ملے. لہٰذا کبھی اللہ دے دے ایسی جگہ تو پھر میں وہاں پھر ایسے نتھی ہو جاؤ کہ پھر تمہارا کوئی ہاتھ تو کاٹ دے لیکن ہاتھ سے وہ دامن نہ جائے. سبحان اللہ. اتنے مضبوطی سے ہو. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. عشق محبت عشق محبت. سنیں بات سبحان سنیں، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹائم ختم ہو گیا. اچھا تو یہ حضور نے فرمایا. دوسرا اس میں ایک اور پیغام ہے. کیا اس میں کہ سرکار نے فرمایا حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، حضرت آدم صفی ہیں، حضرت موسیٰ کلیم ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، اور میں اللہ کا حبیب ہوں. ساتھ ہی فرمایا بلا فخرہ، مجھے فخر نہیں ہے. یہ کیوں کہا؟ دوسرا علماء فرماتے اس میں یہ حضور نے پیغام دیا، فرمایا فخر میں کیوں کروں، فخر تو میرے غلام کریں اس پر، فخر تو میری امت کرے اس پر. کہ کل دیکھو نا یا دنیا میں بھی اور کل خاص طور پر جب میدان قیامت میں جناب آدم سے ہمارے محبوب علیہ السلام تک سب اللہ کے نبی بھی آئیں گے، سب کی امتیں بھی آئیں گی. تو ابراہیم کی امت کہیں گے ہمارا نبی خلیل ہے، حضرت موسیٰ کی امت کہے گی ہمارا نبی کلیم ہے، حضرت عیسیٰ کی وہ کہیں گے ہمارا نبی کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے. فرمایا وہاں پھر میری امت کہے گی ہمارے نبی کو تو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے. تو حبیب کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا حبیب کی شان ہی ہوگی آدم سے عیسیٰ تک نبی بھی جن کی بارگاہ میں فریاد کریں گے اسے اللہ کا حبیب کہا جاتا ہے. سمجھا؟ جس بارگاہ سے جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک نبی بھی آ کے مانگیں گے اور جس بارگاہ سے نیاز مندی کا اظہار کریں گے، محبت کا اظہار کریں گے، وہ بارگاہ حبیب علیہ السلام ہے. فرمایا اس لیے میری امت فخر کرے. آگے حدیث سے مکمل کرتے ہیں جلدی سے. حضور نے فرمایا کہ وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخرہ. فرمایا اور میں قیامت والے دن جو حمد کا جھنڈا ہے نا وہ میرے ہاتھ میں ہوگا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، اس پر مجھے فخر نہیں ہے. پھر وہی بات ہے بھئی جب جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا تو یہاں تو نہیں ہے، ایک دوسری حدیث میں موجود ہے، بالکل ایک نہیں بلکہ کئی احادیث ہیں ان میں موجود ہے. کیا؟ حضور نے فرمایا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا حمد والا، اس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کے قیامت تک ساری مخلوق ہوگی. اب جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہے، اس کے نیچے اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ولی بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، سارے ہیں، سب ہیں نا اس کے نیچے. فرمایا مجھے فخر کوئی نہیں ہے، مجھے فخر ہے. فرمایا میں کیوں فخر کروں؟ فخر تو میری امت کرے کہ جب جھنڈے کے نیچے سارے ہوں گے نا تو وہ کہیں بھئی جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اسے ہمارا آقا و مولا کہا جاتا ہے، ہمارے آقا و مولا. سمجھا؟ آگے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ. فرمایا قیامت والے دن شفاعت کا دروازہ بند ہوگا سب کے لیے. فرمایا سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ میں کھلواؤں گا، پہلا شفیع شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، اور سب سے پہلے میدان قیامت میں شفاعت قبول بھی مجھ مصطفیٰ کی جائے گی. اور فرمایا اس پر مجھے فخر نہیں ہے. پھر وہی بات ہے فخر مجھے نہیں ہے، فخر تو میرے غلام کرے. کیوں؟ کہا کہ جب آدم سے عیسیٰ تک سب نبیوں کے پاس امتیں ساری ہو کر آ جائیں گی نا تو پھر جو دروازہ شفاعت کا کھلوائے گا اس گھڑی سرکار کے غلام سر اٹھا کے کہیں گے یہ جو دروازہ کھلوانے والا ہے اسی کو ہمارے آقا و مولا کہتے ہیں.
ہمارے آقا آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ بدتہا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سنیں، اب بہت باتیں ابھی یہاں اور کی جا سکتی ہیں لیکن وقت نہیں، وہ اب حدیث اگر آدھی چھوڑ دی تو پھر بھی آئندہ جو میں یہ نہیں بیان ہوگی رہ جائے گی۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلَنِيهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ۔ اب یہاں خاص طور پر حضور کی امت کے جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے، اور پھر ایک تو فقیر کا معنی ہوتا ہے جو دنیا سے کٹ کے رب کا ہو جائے، فقیر کا ایک معنی، صوفیاء کے ہاں فقیر کا یہ معنی ہوتا ہے۔ جب کوئی اللہ والا کہے نا میں فقیر آدمی ہوں، تو پھر فقیر کا معنی یہ ہوتا ہے، پھر فقیر کا معنی بیکاری نہیں ہوتا، ہاں سمجھا، معاشرے کا کوئی کمزور آدمی مراد نہیں ہوتی۔ اور ایک فقیر کا معنی ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ جو محتاج ہے، کمزور ہے، سوسائٹی میں ذرا کمزور آدمی ہے۔ تو دونوں کے لیے لے لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کا کنڈا میں کھٹکاؤں گا، جنت کا کنڈا، اور جب میں کھٹکاؤں گا تو پھر فرمایا جنت کا کنڈا کوئی اور فرشتہ، حالانکہ جنت کے دروازے پر جو حضرت جلوہ گر ہے نا، جو حضرت تشریف فرمائے، ان کو کہا جاتا ہے رضوان جنا، رضوان جنت، اور دروازہ وہ کھولتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ یا پھر یہ کہ حضرت جبریل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، حضرت جو وہ میکائیل، یا اللہ کا کوئی اور فرشتہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں کنڈا کھٹکاؤں گا نا جنت کا تو پھر جبریل نہیں کھولے گا، پھر میکائیل بھی نہیں کھولے گا، پھر اسرافیل بھی نہیں کھولے گا، اسرائیل بھی نہیں کھولے گا، سمجھ آ گئی؟ پھر رضوان جنت کو بھی آرڈر نہیں ہوگا کہ تو کھول، اللہ فرمائے گا سارے ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، میرا محبوب آ رہا ہے، دروازہ میں خود کھولتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ کھٹکاؤں گا میں، اللہ خود جنت کا دروازہ کھولے گا، اور اللہ پاک مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ میرے ساتھ مومنوں میں سے جو فقیر ہیں نا، سب سے پہلے اللہ جنت انہیں عطا فرمائے گا۔ ولا فخر، مجھے فخر نہیں، وانا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، فرمایا میں سب پہلوں پچھلوں میں سب سے زیادہ اللہ کے حضور معزز ہوں، یعنی کائنات ہست و بود کے اندر اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ اللہ نے جن کو عزت عطا فرمائی اور تکریم عطا فرمائی، توقیر سے نوازا، فرمایا وہ مجھ مصطفیٰ کی ذات ہے، اور مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں ہے، مجھے اس پر بھی کوئی فخر ہے نہیں ہے۔ فخر تو وہ کریں کہ جن کو میری نسبت میسر آئی ہے، جن کو میری غلامی کا رشتہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے اعلیٰ فرماتے ہیں، اعلیٰ فرماتے ہیں، یہ پھر غلام آگے فخر کرتے ہیں، غلام فخر کرتے ہیں۔ غلام کیسے؟ حالت کہتے ہیں ہے ملک خدا پہ جس کا قبضہ، حالت کہتے ہیں اللہ کی کل کائنات میں جس کا کیا ہے؟ قبضہ، جن کی مٹھی میں ہے ملک خدا پہ جن کا قبضہ، میرا ہے وہ نامدار آقا، میرا ہے وہ نامدار آقا، اللہ کی ملک پر جس کا قبضہ ہے، سمجھ آگئی؟ ہاں، ان کے اجازت کے بغیر کسی کو نہ کچھ ملا اور نہ قیامت تک کسی کو کچھ مل سکتا ہے، حضور کی اجازت کے ساتھ ملے گا۔ جس سے حضور راضی ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا، سمجھ آگئی؟ بلکہ اعلیٰ کا ایک کلام ہے پورا، اس میں ایک شعر ہے، اس میں اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی مدینے کے تاجدار کی بارگاہ سے حاجت ہے، سمجھ آگئی؟ اگرچہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے گہرے دوست، خلیل کا معنی گہرا دوست، گہرے دوست ہیں اللہ کے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ ابراہیم کو بھی مدینے کے تاجدار کی حاجت ہے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ کی حاجت ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر جس انداز میں بھی ہو، جس صورت میں بھی ہو، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ حدیث پاک میں نے آپ کو اس بات پر سنائی کہ محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر آپ جس عنوان سے بھی کریں، جس عنوان سے بھی کریں، ہاں وہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، نبی علیہ السلام خود بھی اس پر راضی ہیں اور حضور اس پر خوش ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ سرکار نے فرمایا جو ہمارے ساتھ خوش ہوتا ہے نا، ہم پھر اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔